وسطی ایشیا کے میں رہنے والا ایک ازبیک شہزادہ کیسے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ بدلنے والا بنا۔ میں ہوں مصطفیٰ اور آپ لوگ آج جانیں گے کہ بابر، ظہیر الدین محمد بابر، آخر کیسے ہندوستان کی تاریخ بدلنے والا مغل بادشاہ بن گیا۔ ظہیر الدین محمد بابر سن 1483 میں ازبکستان کے علاقے فرغانیہ میں اندیجان میں پیدا ہوئے اور وہ ایک ازبیک شہزادے پیدا ہوئے۔ وہ فرغانہ اور اندیجان کے ساتھ ساتھ سمرقند کا بھی فاتح تھا۔ ظہیر الدین بابر کے خاندان میں چھپے ہوئے اس کے دشمن اور سمرقند ہار جانے کے بعد ظہیر الدین کے تخت پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کو فرغانہ سے نکال دیا گیا اور وہ ازبکستان سے نکل گیا اور بابر کو ہندوستان کی جانب بڑھ کر افغانستان جانا پڑ گیا۔ اور بابر کی کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، بابر افغانستان میں ہندو کش کے پہاڑوں کے بیچ بسے شہر کابل، جو آج افغانستان کا کیپٹل ہے، اس پر اپنی چھوٹی سی فوج سے قبضہ کر لیا۔ 1504 میں بابر نے 1519 میں پشاور اور 1524 میں لاہور پر بھی قبضہ کر لیا اور آخرکار 1526 میں ہندوستان کے افغان لوگوں کے بلاوے پر وہ پانی پت پہنچ گیا اور وہاں سے وہ پھر ہندوستان میں ایک پرومیننٹ اور طاقتور بادشاہ بنا۔ سن 1526 میں افغانوں نے جب بابر کو بلایا پانی پت میں لڑائی کرنے کے لیے، تب بابر نے دہلی سلطنت کے بادشاہ ابراہیم لودھی کے خلاف افغانوں کی مدد کی اور بیٹل آف پانی پت کی شروعات ہوئی۔ بابر کی فوج ابراہیم لودھی کی فوج سے کافی کم تھی، لیکن پھر بھی بابر کی ڈیفنس اسٹریٹجی جو یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ توپیں اور کیننز لے کر جائے گا اور پانی پت کے شہر سے قریب قریب رہے گا تاکہ وہ سائڈوں سے حملہ نہ کر سکے۔ بابر یہ جنگ ابراہیم لودھی سے جیت گیا اور اس طرح مغل امپائر عروج ہوا۔ پانی پت کے علاوہ بھی ظہیر الدین محمد بابر نے تقریباً 3-4 جنگیں لڑی تھیں۔ ان میں بیٹل آف خانوا، بیٹل آف گھگری اور بیٹل آف چندیری شامل ہیں۔ ان سب میں اس نے راجپوت بھی کہتے ہیں انہیں، ان سے لڑائی کی اور ان میں بہت ساری رانیوں اور راجاؤں کو ہرایا، راجپوتوں کو ہرایا۔ راجپوت ریزسٹنس کو پورے ہندوستان میں کمزور کر دیا اور مغل امپائر کی طاقت اور مغل ریزسٹنس کو ہندوستان میں بڑھا دیا، جو آگے جا کر مغل امپائر کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا۔ یہ تمام جنگیں لڑنے کے بعد سن 1530 میں بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں بہت بیمار ہو گیا۔ بابر نے اس کی صحت مندی کے لیے خدا سے دعا مانگی کہ وہ ہمایوں کی بیماری اپنے سر لے لے اور ہمایوں دنیا سے رخصت نہ ہو اور بابر ہی اس کی جگہ مارا جائے۔ افسوس، بیماری بابر کو لگ گئی اور بابر 1530 میں اس دنیا سے اس بیماری کی وجہ سے رخصت ہو گیا اور بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں وہاں کا بادشاہ بن گیا اور دوسرا مغل ایمپرر بنا۔ بابر کی کہانی سے ہمیں حکمت عملی اور معاملہ فہمی کا سبق تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمت نہ ہارنے اور اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ہار کر اور نکالے جانے کے بعد بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہسٹری از ریٹن بائی دا بریوز۔ اگر آپ کو ظہیر الدین محمد بابر کی ڈیفنس اسٹریٹجیز اور اس کی حکومت اور اس کی موت، ان سب کو ملا کر بنائی گئی یہ کہانی، بابر کی کہانی پسند آئی، جو رائز آف مغلز اور رائز آف بابر بنائی گئی ہے، تو آپ اس چینل ہارٹ آف مصطفیٰ کو سبسکرائب کریں، باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ غزوہ خندق پہ بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں، حکمت عملی اور معاملہ فہمی کا تجربہ ہو جائے گا، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریے اور شیئر کریے۔ بتائیے کہ آپ اگلے کس مغل بادشاہ کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔